بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى محمد. بسم الله مسلسل آپ کی خدمت میں فرائض کو پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دعا ہے کہ خدا ہم سب کی عزاداریاں، ماتمداریاں، عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مقصد خدمت کی وجہ سے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ عرض خدمت تھا کہ انسان کس طرح اپنا رابطہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ مضبوط کرے۔ یہ حدیث صرف
شیعہ کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ان پڑھ ہو کے مرا، کیونکہ آج کسی کو آپ جاہل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن حدیث میں مراد یہ ہے جاہلیت مطلب دین اسلام سے پہلے جاہلیت تھی، کفر تھا، شرک تھا۔ جب اسلام آیا تو لوگ مومن بنے۔ مطلب اگر تم نے اپنے امام زمانہ کو نہیں مانا یا نہیں پہچانا تو بالکل ایسے مر جائے گا جیسے ابو جہل مر گیا، تو بالکل ایسے مرے گا جیسے ابو لہب مرا۔ تو آپ سارے مسلمان خود سے یہ سوال کریں، صرف حدیثیں پڑھیں نہیں ان پہ سوچیں، صرف قرآن پڑھیں نہیں قرآن پہ غور و فکر کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے قرآن دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم کسی مولوی یا مفتی کے محتاج ہیں۔ اگر محتاج ہی ہونا تھا تو یہ کتاب ہدایت تو نہ بنی۔ آپ ترجمہ پڑھ کر بھی قرآن سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ وہ بحث حدیث کی ہوتی ہے کہ مثلا نماز کتنی رکعت ہے تو ظاہر وہ حدیث بتا دے گی۔ اللہ نے حجاب کو واجب کیا، کیفیت حجاب کیا ہے کہ حدیث بتائے گی۔ اللہ نے 3 ولایتوں کا بیان دیا، تیسری ولایت کس کی ہے کہ حدیث میں پتہ چلے گا، سیرت رسول میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو ابتدائی ہدایت ہے وہ انسان خود بھی قرآن سے لے سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم ذرہ برابر بھی زحمت نہیں کرتے، ترجمہ تک بھی ہم نہیں پڑھتے۔ یہ المیہ ہے، زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے اس مرد و عورت کی زندگی گزر گئی، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ زیارت عاشورہ میں کہتا کیا ہوں۔ جامع کبیرہ پڑھتے پڑھتے لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا میں جامع کبیرہ میں مانگ کیا رہا ہوں۔ سورہ حمد 17 رکعت میں کتنی مرتبہ انسان پڑھتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا سورہ حمد میں مانگ کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح حدیثوں کا حال ہے، مفتی بھی یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، مولوی بھی یہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو دنیا سے چلا جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے اس کی موت ابو لہب کی موت ہے، ابو جہل کی موت ہے۔ تو آج دنیا خود سے سوال کرے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اپنے وجود سے سوال کرے کہ بتا تیرے زمانے کا امام کون ہے۔ ساری مسجدوں میں مدرسوں میں یہ پوچھا جائے کہ بتائیے یہ رسول خدا کی حدیث ہے جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مر جاتا ہے، تو بتا تیرے وقت کا امام کون ہے۔ ہم بھی بتاتے ہیں ہمارے وقت کا امام کون ہے۔ بغیر امام کے تو نہیں رہ سکتا، بغیر رہبر کے تو نہیں رہ سکتا۔ زمین خدا کبھی بھی ولی خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ تو معرفت امام ہر انسان پر واجب ہے، شیعہ پر بھی واجب ہے، سنی پر بھی واجب ہے کہ وہ امام کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے تجھے اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں تجھے 12 مل گئے۔ واللہ ہم نے کون سی زحمت کی، بچہ پیدا ہوا اسے پتا چل گیا میرے 12 امام ہیں، لیکن سوال یہ ہے تجھے اپنے 12 اماموں کی معرفت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک معرفت نہیں تب تک انسان کے وجود میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی غالباً آخری آیت ہے، وہاں پہ حکم ہوتا ہے اے مسلمانوں اصبروا وصابروا ورابطوا، 3 حکم ہیں، اصبروا صبر کرو، وصابروا صبر کرو، ورابطوا کنیکشن بناؤ، رابطہ بناؤ، مضبوط کرو اپنی کڑی کو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ پہلا صبر کون سا ہے؟ فرمایا پہلا صبر اے جوان، اے مسلم، اے اداکار، اے ماتمی، پہلا صبر یہ ہے کہ جو رب نے واجب کیا ہے ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے مشکل ہو اور اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جو اللہ نے حرام
کیا ہے، ہو سکتا ہے چھوڑنا تیرے لیے مشکل ہو، لیکن اس پہ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ورابطو، اب جب تم نے دو صبر کر لیے، مطلب حلال و حرام پہ صبر کر دیا، اللہ نے جو واجب کیا اس پہ صبر کر لیا، اپنے مال سے پیسہ نکال کر خمس دینا بڑا مشکل ہے، 17 رکعت نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہنا بڑا مشکل ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس میں حکم خدا ہے، صبر کرو۔ میں نے ایک مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، ایک ہدف کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ ہاتھ علی کے بیٹے کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے بنے ہیں، یہ آنکھیں مہدی زہرا کی زیارت کے لیے بنی ہے، یہ زبان اپنے امام سے کلام کرنے کے لیے بنی ہے، لہذا زبان کو نجس نہ کرنا، آنکھوں کو نجس نہ کرنا، ہاتھوں کو ناپاک نہ کرنا، اپنے وجود کو پاک رکھنا، تجھے کیونکہ صبر کرنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، کبھی بھی اپنی اسپیڈ کو سلو نہ کرنا، اس رفتار برق میں چلنا جس طرح اصحاب علی چلا کرتے تھے۔ وَصَابِرُوا، مولا پہلا صبر تو سمجھ میں آ گیا کہ گناہوں پر ہے، یہ بدکاریوں پر ہے، یہ شیطان کے وسوسوں پر ہے، یہ گناہ کی دعوت پر ہے، یہ دنیا کی لالچ پر ہے، یہ شہوت پر ہے، اس پر میں نے صبر کر لیا۔ اور میں دوسرا بھی صبر ہے، وَصَابِرُوا، یہ کون سا صبر ہے؟ کہ جب تو مکتب علی میں آتا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تیری زندگی میں بھی کوئی کربلا آتی ہے، تیرے زمانے میں بھی کوئی یزید ہوتا ہے، کبھی تجھے گولیاں ماری جائیں گی، کبھی تیرے گلے کاٹے جائیں گے، کبھی تیرے بچوں کو ڈرایا جائے گا، کبھی مکتب کو چھوڑنے کے لیے لالچ دی جائے گی، کبھی مذہب کو چھوڑنے کے لیے دشمن تجھے اپنی طرف بلائے گا۔ وَصَابِرُوا، ڈرنا نہیں، ایسے ڈٹے رہنا جیسے کربلا میں حسین ڈٹے رہے، ایسے مقابلہ کرنا جیسے عباس سے مقابلہ کیا، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، آنکھیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو چلا جائے، کبھی جسم کے مرنے پہ نہ ڈرنا۔ یہی پہ امام خمینی کا جملہ ہے، فرماتے وہ قوم کبھی ہار نہیں سکتی جس قوم نے مرنے کا خوف ختم کر دیا ہے۔ جو قومیں مرنے سے ڈرتی ہیں، دشمن روز ان کو ڈرا ڈرا کر مارتا رہتا ہے، لیکن جس نے موت کا خوف بھی ختم کر دیا، فرمایا جو قومیں موت کا خوف ختم کر دیتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑا یزید بھی انہیں نہیں مار سکتا، کیونکہ ان کے وجود میں موت کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اے مومن اے مسلم، موت آتی تو ہے لیکن موت ایک لمحے کے لیے آتی ہے، موت کوئی 10 لمحے کا نام نہیں ہے، ایک گولی لگتی ہے ایک لمحہ ہے، ایک خنجر چلتا ہے ایک لمحہ ہے، ایکسیڈنٹ ایک لمحہ ہے، بیماری ایک لمحہ ہے، ہاسپٹل میں جاؤ گے جب انتہائی وقت قریب آتا ہے، ایک جھٹکے میں روح بدن سے نکل جاتی ہے، کہ موت ایک لمحے کا نام ہے۔ مرنا تو ہمیشہ ہے انسان کو، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ ولی ہو، امام ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا جو موت سے نہ ڈرے، لمحہ تو ایک ہے، آنی تو ہے، تو اگر علی کی راہ میں آئے، حسین کی راہ میں آئے، خدا کی راہ میں آئے، آنی تو ویسے ہی ہے، موت سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا، لیکن اس راہ میں آئے جس راہ میں تیرے اماموں نے اپنی زندگی کو دیا۔ لیکن اگر موت سے ڈرو گے، وہ ایک لمحہ تھا، آنی تھی اور چلی جانی تھی، لیکن دشمن تجھے بار بار ڈرا دے گا، دشمن بار بار تیرا جینا حرام کر دے گا، لیکن ایک لمحے کی بجائے تو بار بار موت کے ڈر سے مرتا رہے گا۔ تبھی قرآن کی آیت ہے ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مقام چاہتا ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھا۔ تو جو ولی بننا چاہتے تھے، اللہ نے شرط بھی یہ رکھی تھی، ولی تو تب تک بن نہیں سکتا جب تک موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ نہ کسی امام کا ہے نہ کسی اور رہبر کا ہے، یہ علی بن ابی طالب کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب انسد الموت من الطفل بصدی امه، خدا کی قسم ہے شیعہ جان لو، یہ تمہارے امام کا جملہ ہے کہ خدا کی قسم ہے علی موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت علی بن ابی طالب کے دل میں ہے، اور حسن کا بیٹا بھی کربلا میں یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ چچا موت میرے لیے ایسی ہے احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو اس قوم میں موت کا خوف ہونا نہیں چاہیے، موت کا ڈر ہونا نہیں چاہیے۔ اگر موت کا ڈر ہے کہ کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے
علی کا صلوات پڑھے محمد تو فرمایا اصبروا صبر کرو آرام پر واجب پر وصابروا دوسرا صبر یہ ہے دشمن ظلم کرے گا کبھی اس کے ظلم سے ڈرنا نہیں ہاں بچے جب چھینے جاتے ہیں ماؤں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے جوانوں کو جب اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے ان خاندانوں میں پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن صبر کرنا یہ مصیبتیں علی علی پر بھی آئیں یہ گھرانہ شروع ہی مصیبتوں سے ہوتا ہے پہلی مصیبت سیدہ کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا پھر مصیبت بیوی کی پسلیاں توڑی گئیں دوسری مصیبت علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی تیسری مصیبت حسن کے ساتھ بکری میں وفائی اپنے لشکر والوں نے مسلح قوموں سے کھینچ لیا چوتھی مصیبت امام حسین کو کربلا بلا دیا گیا مصیبتیں تو اہل بیت میں آئیں کسی امام کو زہر دی جاتی ہے کسی کو 14 سال زندان میں ڈالا جاتا ہے مصیبتیں تو آتی ہیں امام رضا کو اپنے بچوں سے دور کیا جاتا ہے ایک ہی اللہ نے بیٹا دیا تھا مصیبتیں تو آتی ہیں کیونکہ دنیا مصائب کی جگہ ہے دنیا تفریح کی جگہ نہیں ہے دنیا انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے جو دنیا میں دنیا کمانے آئے ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے لیکن دنیا میں آخرت بنانے آئے وہ محنت کرتے ہیں وہ دو صبر کرتے ہیں حلال و حرام پہ دوسرا صبر وصابروا جو مصیبتیں آئیں گی ان پر بھی صبر کرنا اگر دو صبر تو نے کر لیے اب تو حر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اب تو بحیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اب تو حبیب ابن مواہب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے ورابطوا اور اپنا رابطہ مضبوط کرو میرے 5 امام سے پوچھا مولا یہ کس کے ساتھ ہے رابطہ فرمایا یہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ مضبوط کرو آج سوال ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے امام کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا ہے کہ مولانا رابطہ کیسے مضبوط ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں اگر کل میں نے مثال دی نا اور ان کی مثال آپ کو دی تھی فرمایا جب تک وہ اخلاق کے امام زمانہ کو بھی اپنائے انسان کو پتہ ہونا چاہیے میرے امام کا اخلاق کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جوان کہے کہ مولانا ہم امام زمانہ سے ملے نہیں مولا کے ساتھ رکھے نہیں ہمیں کیا پتا امام زمانہ کا اخلاق کیسا ہے تو اس کے لیے اہل بیت نے شروع میں جواب دے دیا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد ملکنا محمد اگر مہدی زہرا کا اخلاق دیکھنا ہے تو علی کے اخلاق کو دیکھنا اگر اس کا اخلاق دیکھنا ہے مولا حسن کا اخلاق دیکھو یہ سارا ایک گلدستہ ہے مجموعہ ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ اخلاق علی اور حسن میں فرق ہے اخلاق حسن اور حسین میں فرق ہے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے تو اگر مجھے اخلاق اہل بیت کو اپنانا ہے تو مجھے اہل بیت کی زندگی کو اپنانا ہوگا علی کا اخلاق کیا تھا مولا حسن کا اخلاق کیا تھا کربلا میں امام حسین کا اخلاق کیا تھا یہ روایت کم لوگوں نے سنی ہوئی ہے مصائب کی روایت ہے لیکن اخلاق کے امام حسین اس میں شامل ہے حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا جب آقا حسین نے یہ حکم دیا کہ اتنا سارا پانی اٹھایا جائے تو فرماتے جب پانی جمع کیا تو پانی ہماری تعداد سے بہت زیادہ پتا بھی تھا کہ نہر فرات ہے اتنا پانی جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ مولا کا حکم تھا میں نے سارا پانی جمع کیا اور راستے میں سوچ رہا تھا یہ پانی ہم سے زیادہ ہے کیونکہ آگے نہر تھی جب آپ کو پتا ہے مثلاً یہاں سے اس نہر تک کا مثلاً فاصلہ 20 فرسخ ہے 20 فرسخ میں کتنے پانی کی ضرورت ہوگی اور آپ مثلاً 200 فرسخ کا پانی اٹھا لیں تو کہتے تب تک مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن ایک مرتبہ جب کسی مولا کے لشکر کے فرد نے آواز بلند کی کہ مولا حسین مجھے کوفہ نظر آ رہا ہے تو امام نے کہا بات غور سے دیکھو کوفہ تھوڑا دور ہے اتنی جلدی کوفہ کیسے آ گئے کہ نہیں مجھے کوفے کی کھجور کے درخت نخلیں نظر آ رہی ہیں دور سے اس کو نظر آ رہا تھا جیسے نخلیں ایک باغ ہے مخلوق امام نے کہا نہیں کوفہ دور ہے جب عباس نے غور سے دیکھا تو کوفہ نہیں تھا وہ نخل نہیں تھی بلکہ غر کا لشکر تھا جو قریب آ رہا تھا دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے باغات ہیں نخلیں ہیں لشکر قریب آیا
حضرت عباس فرماتے ہیں لشکر کی کیفیت یہ تھی، گرمی کا موسم، سپاہی آپ کو پتا ہے زرہ اٹھاتے ہیں، لوہا پہنتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار، اور جب گھوڑا چلتا ہے تو انسان کا بدن کتنا ہلتا ہے، اس تھکاوٹ میں شدت پیاس میں جب پہنچے تو نڈھال سے پیاس سے آ رہے ہیں۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ عباس جلدی کر ان سب کو پانی پلا۔ فرماتے اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ مولا نے اتنا پانی اپنے لیے نہیں، جو حسین کو روکنے آئے تھے ان کے لیے جمع کیا، اخلاق حسین بن علی۔ دوسرا جملہ، یہ جملے تاریخ کربلا میں موجود ہے، فرمایا جب سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا اس کے بعد امام نے فرمایا کہ عباس گھوڑوں کو پانی پلا۔ چلو فرماتے میں نے پانی اٹھایا، گھوڑوں کو پلانا شروع کیا۔ یہاں پہ امام ایک جملہ فرماتے، فرمایا عباس گھوڑے کی فطرت ہے۔ تو بولا کیا؟ جب تک وہ اپنا منہ نہ ہٹائے تو پانی کو دور نہ کرنا، مطلب جب تک وہ سیراب نہیں ہو جاتا تب تک پانی پیتا رہتا ہے۔ انسان شناس بھی ہیں، حیوان شناس بھی ہیں، تب تک پانی نہیں ہٹانا، یہ جی میرے مولا۔ یہاں تک تو آپ نے سنا۔ اگلا جملہ حضرت عباس کہتے ہیں اتنے میں پورا لشکر آیا، سارے لشکر کو پانی پلا دیا۔ پیچھے جو واقعات ہیں وہ غرض بیان نہیں ہے۔ اس کے بعد کافی دیر کے بعد ایک اور بندہ اونٹ پہ سوار تھا اور وہ آ رہا تھا۔ شدت گرمی کی اتنی تھی، کبھی ادھر ڈھلتا تھا کبھی ادھر ڈھلتا تھا، اور جیسے پہنچا تو امام حسین حضرت عباس کو کہا کہ اسے پانی پلا، بہت پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے اسے کہا کہ اے عرب بھائی، اونٹ کو بیٹھا نیچے آ جا، پیاس سے مر نہ جائے، پانی پی لے۔ لیکن فرماتے اتنی شدت پیاس کی، جب پیاس شدید ہو جاتی انسان کو سنائی بھی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قاضی فرماتے اتنے میں خود امام حسین آگے بڑھے، اسے کہا یا اخ، اے بھائی، حسین کی آواز سن رہے ہیں، تو پیاسا ہے، کہیں پیاس سے مر نہ جائے، نیچے بیٹھ۔ کبھی بھی اسے سنائی نہیں دیا کہ اتنے میں امام حسین نے اس کے اونٹ کو خود بٹھایا اور کہا کہ ہو یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے لشکر کا سپاہی ہے، وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ امام نے کہا بات جلدی کر، پانی لے کر آ۔ کہتے ہیں اتنی شدت تھی کہ وہ ان سے خود نیچے گیا، اور جب گرا کہ امام حسین اسے سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مولا حسین نے اسے پانی پلایا۔ آگے مصیبت کا جملہ ہے، یہ آج کی مجلس سے آج کے دن کے بعد تو نہیں، ایام مصیبت کے یہاں پہ تاریخ لکھتی ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، یہ وہی تھا جس نے امام کا کمر بند اتارا تھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں اگر شیر مجھے وہ خنجر دے جس سے میرے بابا کا گلا کاٹا ہے، امانتاً، فرمایا میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا، جب لینے آئے گا خنجر واپس دے دوں گا، کیونکہ یہ علی کے بیٹے ہیں۔ شب ہجرت علی کو بستر پہ سلایا، اپنا لباس پہنایا، تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا، لوگ جان بچانے کے لیے کپڑے بدلتے ہیں۔ علی کو پتا تھا رسول کا لباس پہنوں گا مجھے مار دیا جائے گا، اور یہ جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، لباس رسالت کو پہن دیا۔ فرمایا علی رات کو نیند کیسی آئی؟ فرمایا سکون سے سویا۔ کہ کیوں؟ کہ میرے رسول نے کہا تھا کہ علی کل اٹھنا کفار کو امانتیں واپس کرنا۔ یہ اخلاق علی اور اولاد علی ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں تھی۔ آج مومن یہ سوچے اللہ کی سب سے بڑی امانت اگر خدا نے تجھے دی وہ کون سی ہے؟ مولا علی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت کے بعد اگر سب سے بڑی امانت خدا تجھے دیتا ہے وہ تیری اولاد ہے۔ یہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ حیوانوں کے بچے نہیں، انسانوں کے بچے ہیں،
تیری ذمہ داری صرف یہ نہیں کھانا کھلائے، اسکول بھیجے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پر میں قیامت کے دن یہ بچہ باپ کا گریباں پکڑے گا کہ بابا تو نے انجینئر تو بنایا، کالج کا راستہ تو دکھایا، اسکول کا راستہ دکھایا، لیکن تو نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ نہیں دکھایا تھا کہ جس راستے پہ چلوں اور حسین علی سے ملاقات ہو، جس راستے پہ چلوں اور امام زمانہ سے ملاقات ہو۔ کیا رجب علی خیاط امام زمانہ سے نہیں ملا؟ کیا رسول ترک امام زمانہ سے نہیں ملا؟ کیا بہجت امام زمانہ سے نہیں ملے؟ کیا مبتہ سردیری امام زمانہ سے نہیں ملے؟ کیا سید علی قاضی امام زمانہ سے نہیں ملے؟ وہ بھی اسی دنیا میں رہنے والے، لیکن کتنا خود کو پاک کیا کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کچھ ہمارے شیعہ ایسے ہیں ان کی صفات ایسی ہیں، فرمایا تم میں سے کچھ وہ ہیں جو ہمیں دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اگر یہ صفات تمہارے اندر آ جائے، میں جعفر صادق اس شیعہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تمنا کرتا ہوں، میرے چند لمحے اس کے ساتھ گزارے، قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ جس خدا کی قدرت میں میری جان ہے اس خدا کی قسم ہے۔ کب بولا وہ کون سے شیعہ ہے؟ فرمایا وہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہنا پڑتا ہے آج کل ممبر میں آنے والے یہ بولے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بدبختی کا عالم یہ ہے، اور دلیل بھی پیش کرے گا۔ اور نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ ایک شہید پہ تہمت، حسین کے صحابی پہ تہمت، شہید کربلا پہ تہمت، چونکہ اس سے تاریخ پڑھی نہیں ہے، روایت کے جملے ہیں، ظہر عاشور جب غور مولا کے پاس آیا وقت نماز ہوا، امام نے فرمایا کہ غور تو آگے بڑھ کے امامت کرا۔ اس نے کہا کہ فرزند زہرا آپ کے ہوتے ہوئے غلام قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، معرفت تھی اپنا پہچان، تجھے کس نے کہا کہ غور میں نمازی تھا؟ جو صریحاً قرآن کی آیتوں کا مسائل جنم کب لیتے ہیں؟ جب ہمارے معیار بدل جاتے ہیں۔ دو لوگوں کا قصور ہے عوام کی تباہی میں، اگر یہ مجلسیں جوانوں کے وجود میں غیرت پیدا نہ کریں، ذرہ برابر مجلس کا فائدہ نہیں۔ اگر 10 مجلسیں سن کے کوئی خاتون کوئی عورت آئے لیکن اپنے سر پہ صحیح سے دوپٹہ نہ رکھے، یہ سیدہ زینب کو راضی کر کے نہیں جا رہی، بیوی کو رلا کر جا رہی ہے، مکتب کی بدنامی کر کے جا رہی ہے۔ ایک جگہ پہ مومن نے کہا مولانا صاحب آئے، ذاکر صاحب آئے، ہم نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں کافی لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے ایام محرم میں صرف یہ نہیں کہ شیعہ سننے آتے ہیں، سبھی سننے آتے ہیں، سارے کالے کپڑے پہن کے آتے ہیں، تو کہا مولانا دنیا کو کیا پتا یہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے؟ وہ تو جیسے کالا کپڑا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کون ہے؟ شیعہ۔ جیسے لاہور میں، حیدرآباد میں کئی گندی خواتین ہیں، وہ بھی ایام محرم میں کیا کرتی ہیں؟ مجالس کرواتی ہیں، ماتمداریاں کرواتی ہیں، کالے کپڑے پہنتی ہیں۔ یہ تو آج کے زمانوں کو پتا نہیں کہ یہ گندا کام کرنے والی، اپنی عزتوں کو بھیجنے والی، ہاں یہ کیسے شیعہ بن گئے؟ انہوں نے کیسے کالے کپڑے پہن لیے؟ لٹرلی ہمارے مولانا جو ان کو دعوت آئی کہ آئیے آپ وہاں پہ آ کے ان کے یہاں اشرا پڑھیں، تو کیا لا کے پڑھے گا ان کے بیچ میں؟ اور وہ جو کمائی تجھے ملے گی، نذرانہ تجھے ملے گا، وہ کہاں پہ لگائے گا تو حرام کی کمائی کا نذرانہ مجلس حسین کروا رہے ہیں۔ اب بیک گراؤنڈ کسی کو نہیں پتا، دشمن جب سازش کرتا ہے بڑے ڈیپ میں جا کے کرتا ہے۔ ضیاء الحق کی جب گورنمنٹ آئی تھی، آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بڑا اسلام کا جنون سوار تھا، سنیما اس نے بند کروائے، سینسر بورڈ کو مضبوط کیا، لوگوں کو کوڑے لگوائے، بیک سائڈ پہ اس کے پیچھے سعودی عرب کا مائنڈ سیٹ پتا ہے۔ یہ جو خواتین گندا کام کرتی تھی حیدرآباد میں یا گھر یا کراچی میں، ان کی جہاں جہاں جگہیں ہیں، اب ظاہر ہے بند کرنا تھا اس کو، تو بند نہیں کر سکا، تو اس بدبخت کو کسی نے آئیڈیا دیا کہ ان کو لیگلائز کرو، ان کو لائسنس دو۔ ان سب کے پاس لائسنس ہے، دنیا کی پاکستان میں کوئی بھی حکومت ان کو بند نہیں کر سکتی۔
جس طرح 5 اسٹار ہوٹلز کو شراب کا لائسنس ہوتا ہے، مسلم ملک میں شراب کا لائسنس دیا جاتا ہے۔ پچھلی حکومت میں صرف پنجاب میں 5-6 لائسنس نئے حکومتوں کو ملے شراب کے لائسنس۔ چاہے مسلمان ملک کے اس کے قوانین جو 70s میں بنے کافی شدید قوانین تھے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل سے اجازت نہیں ہے شراب کی، آپ ایسے ہوٹل چلے جائیے، بڑے ہوٹل میں چلے جائیے، بڑی آسانی سے شراب وہاں پہ فراہم ہوتی ہے، لیگل ہے، کیونکہ ان کے پاس لائسنس ہے۔ مطلب جو لائسنس لے لے وہ حلال ہو جاتا ہے، جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ حرام ہے۔ تو کہا ان کو لیگلائز کرو، کس طرح لیگلائز کرے؟ ایک چیز سے 2 نشان کرو، یہ جگہیں مٹیں گی، یہ وہیں پہ وہی رہیں گے، اور سب دشمنی کس سے تھی؟ مکتب اہل بیت کا، شیعوں کے یہاں ٹیمپریری نکاح کا تصور ہے، تو ان کو بولو یہ خود کو شیعہ ڈکلیئر کریں، اس بیس پہ ان کو لائسنس دے دیں گے بھائی چلو ان کا کوئی مذہب ہے، الیاذ باللہ ان میں اس کام کی اجازت ہے، اور ان سب کو لائسنس دے، اور شیعہ ڈکلیئر کس طرح ہوتا ہے؟ سب کو بولو اپنے چھتوں پہ علم لگائیں، مجلسیں کروائیں، اس کے بعد اہل سنت کے جوانوں کے ذہنوں میں آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیے وہ گند ڈالا کہ شیعہ کیا کریں، شیعوں کا یہ جائز ہے، شیعوں کا زنا جائز ہے، یہ روابط بنانا جائز ہے۔ جب ان کے گھروں میں دنیا کی گندگی میں رہنے والا ہر بندہ جاتا ہے، ان کی دیواروں پہ حضرت کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جب پاکستان میں ایک مووی بنی تھی شروع میں، وہ آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی، وہی علاقے کی بنی، اور جو وہاں کا گندا کام کرنے والا ڈیلر تھا اس کے گلے میں لاکٹ تھا، اور اس لاکٹ پہ علی بن ابی طالب کا نام لکھا ہے۔ یہ چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے معاشرے، ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے لاکٹ، مولا علی کا لاکٹ لگا ہوا، ملتے جلتے یعنی مدد کہہ رہا ہوں، فلم میں لٹرلی کہہ رہا ہے، اور بتاتا ہے شیعہ ہے۔ اس ذریعے سے آپ کی قوموں کو تباہ برباد کیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہمیں مولانا کو کہ مولانا ہر کالے کپڑے پہننے والے شیعہ تو نہیں ہے، لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے شیعہ ہے، اب شیعہ ہے تو لہٰذا ممبر پہ لا رہے ہیں، ذرا لوگوں کو بتاتے ہیں، ماں بہنوں کو سمجھائیں، یہاں سیدہ زینب آتی ہے، یا سیدہ فاطمہ تو زہرا آتی ہے، یا امام حسین العابدین آتے ہیں، جو 40 سال اپنی پھوپھیوں کی چادروں کے لٹنے پہ روتے رہے، جو یہ کہتے رہے کہ کاش الزبتت امی سجاد پیدا نہ ہوتا، یہ منصب نہ دیکھتا۔ ذرا بتائیے کہ میرا کام میں نہیں بتاؤں گا تو کیوں مولانا؟ کہ میں کہوں تو لوگ پھر مجھ سے حجاب کریں، کیا مطلب؟ آج معیار کیا ہے کسی خطیب کو ممبر پہ بلانے کا، مجمع کا، بانی مجلس کا؟ بانی مجلس کا معیار یہ ہے کہ اسے بلاؤں تو زیادہ سے زیادہ مجمع کھینچے، پڑھنے والے کا معیار یہ ہے کہ مجلس وہ پڑھوں جس میں زیادہ سے زیادہ واہ ہو۔ دونوں کی نیت نہیں ہے کہ حسین راضی ہو، دونوں کی نیت نہیں ہے کہ خدا راضی ہو۔ ہمارے ایک اچھے خطیب کا معیار کیا ہوتا ہے؟ زیادہ آیتیں پڑھے اچھا خطیب ہے، زیادہ حدیثیں پڑھے اچھا خطیب ہے، مسائل بہت لمبا پڑھے اچھا پڑھے، گریہ زیادہ کروائے، یہی تو معیار ہے ہمارے یہاں۔ آج تک ہم نے چیک کیا جو پڑھنے والا ہے اس کے اندر تزکیہ ہے کہ نہیں ہے، تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، جو پڑھنے والا کس مدرسے سے پڑھ کے آیا، ڈگری بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کو بھی اجازت دو کہ آپ کے آفس کھول دے وداؤٹ ڈگری، کیونکہ جسم کی ویلیو ہے، روح کی ویلیو نہیں ہے۔ پھر 5ویں امام محمد باقر وہ فرماتے ہیں ہمارے 2 دشمن ہیں، میرے جد کے بھی 2 دشمن تھے، یہ کسی خطیب کے جملے نہیں، مولا محمد باقر کے جملے ہیں۔ فرمایا ایک وہ دشمن ہے جس نے حسین کے جسم کے ساتھ دشمنی کی، کربلا میں ہمارے جسموں کو پامال کیا، اکبر کے سینے پہ برچھی ماری۔ کا دوسرا وہ دشمن ہے جو حسین کے مقصد کا دشمن ہے، ہدف کا دشمن ہے، فرمایا یہ مجھ سے بدتر ہے
کیونکہ حسین کے ادب کا دشمن ہے. پھر مولا فرماتے ہیں ہر معاشرے میں دو طرح کے عالم ملیں گے، علماء حق اور علماء سوء. علماء حق وہ ہوتے ہیں کہ مولا حسین کے مقصد کو بیان کرتے ہیں، ہدف کو بیان کرتے ہیں. کیونکہ ہدف یہ بن جائے مجمع زیادہ سے زیادہ ہو. فائدہ کیا ہوگا خطیب کو؟ جب مجمع بڑھے گا خطیب کی مارکیٹ بڑھے گی، جب مارکیٹ بڑھے گی ریٹ بڑھے گا. ہدف یہی ہے نا. ایک اشرے کے 40 لاکھ لیے جائیں. 40 لاکھ کی کتنے اشرے ہو سکتے ہیں؟ بندے کا مہینے کا خرچہ 2 لاکھ بھی ہو تو سال کے 24 لاکھ، چلو 3 لاکھ بھی ہو تو سال کے 30-36 لاکھ. جب معیار، جب سوچ وہی بن جائے، پیسے کی سوچ بن جائے، چلو پیسہ دیتے بھی ہو لیکن لوگوں کو کچھ ہو تو صحیح. پھر بات فرماتے ہیں اگر عالم یہ دیکھے کہ معاشرہ فساد کی طرف جا رہا ہے، فسق و فجور کی طرف جا رہا ہے، بھائی پورا سال ٹی وی یزیدیت کو پھیلاتا ہے، ڈرامے یزیدیت کو پھیلاتے ہیں، فحاشی کو پھیلاتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، معاشرہ، سیاستدان، سسٹم، ہر بندہ شیطان کے نظام کو سپورٹ کر رہا ہے. اس حضرت علی کے صدقے میں خدا تجھے 10 دن دیتا ہے. یہ جوان اس مجلس میں آتا ہے، اس کے وجود کو بناؤ تو صحیح. دوسرا قصور بچنے کا ہے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو. اگر مجمع خطیب کو بولے کہ مولانا میرا بیٹا تربیت یافتہ نہیں ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، نمازی نہیں ہے، آپ ذرا 5 منٹ یہ بھی تو بتائیے نا. پورے گھنٹے میں 5 منٹ بتائیے کہ بھائی امام زمانہ کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے، وجود کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. ہدف حسین کا تقریر 5 امام بتاتے ہیں. وہی حال ہم زیارتیں پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. زیارت وارثہ پڑھو حسین کا مقصد سمجھو، زیارت عاشورہ پڑھو حسین کا مقصد سمجھو، زیارت جامع کبیرہ پڑھو میرے مولا کا مقصد سمجھو. مولا کا مقصد کیا تھا؟ ہر بندہ کربلا جاتا ہے، مولا علی اکبر کو قربان کیا، آپ کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کی آواز آتی ہے، اکبر اگر تیرے سینے میں برچھی لگتی ہے تو لگ جائے لیکن حسین اپنے مقصد کو پورا کرے گا. سکینہ کو تماچے لگتے ہیں تو لگ جائے لیکن حسین اپنا مقصد پورا کرے گا. بی بی زینب آپ کا مقصد کیا تھا؟ اب اگر چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے لیکن زینب مقصد کو پورا کرے گی. عباس کے بازوؤں سے محبت ہے لیکن اگر یہ بازو قربان ہوتے ہیں تو حسین کے مقصد پہ قربان ہو جائے. سجاد میرے مقصد کے لیے اگر تازیانے کھانے پڑے تو کھاؤ، اگر یزید کے دربار میں جانا پڑے تو جاؤ. مولا آپ کا مقصد کیا ہے؟ 40 کے دن میں ہر شہید جب کربلا پہنچا ایک ہی جملہ کہا کہ بابا ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وآمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کہ مولا کہہ رہے ہیں، میرے چھٹے امام کہہ رہے ہیں، سیدہ زینب کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکات کو ادا کیا اور آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. یہ مقصد حسین ہے. ہم پوری رات علی کو نیند نہیں آتی تھی. فرماتا اگر کوئی یہ سن کے مر جائے کہ کسی نے یہودی خاتون کے پاؤں سے حاضر ہوتا تھا، کہ کیسے نیند آتی ہے کسی کو، کوئی کسی پہ ظلم کرے اسے پتا ہو. آج کے ذاکروں کو، مولویوں کو رات کو نیند کیسے آتی ہے جبکہ پتا ہے کہ حیا پہ حملہ کیا جا رہا ہے، غیرت پہ حملہ کیا جا رہا ہے. بربلا ممبر سے یہ بولا جائے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں، تہمت اور پہ لگائی جائے
اور خود جا کے کربلا گئے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہا نہیں تو سے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک ضعیف نقطہ جس کی طرف آپ نے کبھی ذہن شاید متوجہ نہ ہوا، کسی نے پوچھا زیارت عاشورہ میں پڑھتا ہوں نا، وارثہ میں پڑھتا ہوں نا، اور مولا کی ذریعے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا حسین آپ نماز قائم کرتے تھے، میری اوقات سے گواہی دینے کی، حسین کی نماز کی میں گواہی دوں، میری اوقات ہے گواہی دینے کی کہ آپ زکات دیتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، میری اوقات ہے۔ دوسری بات، کیا شک ہے حسین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ ثابت کرنے کے لیے۔ یہ فکر کرنا، گمان کرنا بھی گناہ ہے مولا حسین کے لیے۔ پوچھا ہم گواہی دیتے کہ میں بولا کیوں گواہی دو؟ کا اتنا دشمن نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ شامی سمجھتے تھے حسین نماز نہیں پڑھتے۔ جب خبر پہنچی نا علی کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے تو پہلا سوال یہ کیا علی کیا مسجد میں جاتے تھے؟ جب حسین کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کہا تبھی مشہور کرو، جگہ جگہ کہو اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میرا حسین نمازی تھا۔ دولت کی لالچ میں نہیں گئے تھے، مقام و تخت کی لالچ میں نہیں گئے تھے۔ بتاؤ ان دنیا داروں کو حسین کربلا کیوں گئے؟ جسے ولایت تکوینی ملی ہوئی ہو اسے کیا ضرورت ہے یزید کے تخت کی؟ جن کو خدا نے کائنات ملکیت میں دے دی ہو انہیں کیا ضرورت ہے دولت کی؟ کا میرا مقصد ہے خرج تو لإصلاح امت جدی، میں اس لیے نہ بولا تاکہ میری جد کی امت کی اصلاح ہو جائے، یہ مقصد حسین ہے۔ اب ایک گھنٹے کی مجلس اگر ذرہ برابر بھی مقصد سے ہٹتی ہے تو حسین کی دل آزاری ہے۔ ہاں سارے لوگ نمازی بن جائیں، ساری خواتین باپردہ بن جائیں، خیانت ختم ہو جائے، چوری ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، دوست ختم ہو جائے، جب ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں اب آؤ مجلس میں پھر اور مکانے پہ بات ہوگی۔ لیکن جب یقین کامل ہے کہ معاشرے میں گناہ ہے پھر بھی انسان اور گناہوں کا ذکر نہ کرے، بندہ جواب دہ ہیں۔ قصور آپ لوگوں کا ہے، جب آپ خطیبوں کو بولیں گے نہیں نا میرے گھر میں مسائل ہیں، پرابلمس ہے، جوانوں کے اخلاق کے مسائل ہیں، طلاق کا مسائل کتنے زیادہ بڑھ گئے، بیٹیاں پیٹ کے بوڑھیاں ہو گئی، شادیاں نہیں ہوئی، جہیز کے کتنے مسائل ہیں، ہمدردیاں ختم ہو گئی، ایک بندہ جو کروڑوں پہ کروڑوں بناتا جا رہا ہے، یہ فکر نہیں کہ اگر میں 4 لوگوں کی شادیاں کروا دوں، 4 مومنین کو گھر بنوا کے دے دوں، 4 جوانوں کی مدد کر دوں، کتنے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے، لیکن فکر نہیں ہے۔ حسین کا مکتب سیلفشنس کا مکتب نہیں ہے، حسین کا مکتب اپنے وجود کو مضبوط کرنے کا مکتب نہیں ہے، حسین کا فلسفہ یہ ہے خود کو قربان کرو اور لوگوں کی عزت بچاؤ۔ علی اصغر قربان ہو گئے، اکبر قربان ہو گئے، قاسم قربان ہو گئے، صرف مقصد حسین یہ تھا کہ کامیابی مولا خوش کب ہوئے؟ بی بی زینب کو شور شرابے کی آواز سنائی دی، پوچھا اور محمد سے میرے بچوں کس کی آواز ہے؟ کہا کہ اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ ماموں سے معافی مانگنے آیا ہے۔ جب حبیب آئے تھے بی بی زینب کو اتنی خوشی ہوئی تھی تو پوچھا کہ سیدہ کی بیٹی اتنی خوشی؟ بی بی نے پیغام بھیجا کیونکہ جتنے کربلا میں آ رہے ہیں میرے حسین کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ جب کوئی آتا ہے نا میرے حسین کی مدد کے لیے زینب کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کتنا مجمع تھا مسلم کے اطراف، جب سوچا مسلم جنگ لڑیں گے، ہم جیتیں گے، تخت ملے گا، مال ملے گا، غنیمت ملے گی، لیکن جب موت کا خوف آیا، دنیا ہاتھ سے نکل رہی تھی، مسلم سجدے سے سر اٹھایا، 6 لوگ پیچھے پڑے تھے، 6 لوگ
اس غربت میں مسلم کو قتل کر دیا گیا. اور ایک بندہ جب غر بن کے آتا ہے قتل کتنی ہے. خدا کی قسم تو غر بن، پھر دیکھ زینب کی دعا تجھے کیسے لگتی ہے. تو خود کو ویسا بنا تو صحیح جیسا ہو چاہتے ہیں. آیا بیوی نے اپنے ننھے سے بچوں کو بھیجا. جب آیا امام سے معافی مانگی، حسین نے سینے سے لگایا، کیفیت و ادب یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے آیا، آنکھوں کی پٹی کی. حسین نے اپنے ہاتھوں سے پٹی کھولی، کہا آنکھوں کی پٹی کیوں باندھ کے آیا ہے؟ کہا مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، کبھی غیظ و حسد میں آپ کو دیکھا، معرفت نہیں تھی مجھے. کوئی بات نہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، گناہ دھل چکے ہیں. آنکھوں سے رسی کھولی، ہاتھ کیوں مانگے؟ پھر کہا اے کاش ہاتھ تک جاتے، کبھی لگام فرض حسین میں نہ پڑتے. کہا معاف کیا، ہم کریم ہیں، جب بھی کوئی آتا ہے وہ معاف کرتے ہیں. دل بڑا ہے نبی علیہ السلام، لیکن تو اور بن کے آ تو صحیح. پشیمانی کا اظہار تو کر، مولا میرے دین پہ عمل نہیں کیا. اب عراقی کہتے ہیں کہ میرے بس میں ہوتا میں ہر بندے پہ ماجد کرتا تو اسی مسائل پڑے. کتنے زمانے جن کو احکام نہیں آتے، نہ مطہرات کا نہ نجاسات کا کچھ پتا نہیں. اللہ نے میرے اوپر کیا واجب کیا، کیا حرام کیا پتہ ہی نہیں. میں دنیا میں آیا کیوں پتہ ہی نہیں ہے. کھانا پیا اور بندہ مر کے چلا گیا. اس دنیا میں حسین جتنی عظیم قربانی دی گئی تاکہ تو مکتب کو سمجھے، نظام ولایت کو سمجھے. امام نے معاف کیا. اس کے بعد حسین نے غر کو سینے سے لگایا. ایک جملہ کہا بھیا ہو، حسین کے سینے سے لگتا. اور کو اسی وقت جنت مل گئی تھی جب حسین نے بھیا کہا تھا. لیکن تاریخ لکھتی ہے روتا گیا، روتا گیا. کہا کہ اب بھی کوئی ناراضگی ہے، میں نے معاف کر دیا. سکون والے ہو، لیکن دھاڑے مار کے رو رہا ہے، رو رہا ہے. کہا اور مسئلہ کیا ہے بتا حسین کو. کہا کہ آقا اجازت ہو تو میں نے بیویوں سے معافی مانگا. کہا اور میں نے معاف کیا تو سمجھو انہوں نے معاف کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں معاف کروں وہ ناراض ہوں. کہا بولا سکون نہیں ملتا جب تک اجازت نہیں ملی. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا، مجھے امالیوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی. اگر اور جتنی معرفت آ جائے کہ میری خطا سے میرے امام زمانہ روتے ہیں، میرے گناہ سے میرے امام زمانہ روتے ہیں. جب تو بے حیا ہو کے گلیوں میں چلتی ہے، سیدہ زینب روتی ہے. امام نے کہا عباس اعلان کرو اور معافی مانگنا چاہتا ہے. اعلان ہوا، خیام حسینی کے بیچ زمین پہ بیٹھا جیسے کوئی فقیر بیٹھتا ہے، لشکر کا سردار ہے، لیکن در حسین پہ جب آیا تو فقیر بن کے آیا. بچوں سے کہا بچوں شور کیسا؟ کہا اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا آیا ہے. اور بلند بلند آواز سے کہنے لگا اے زہرا کی بیٹی ہو، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنا ہے. سیدہ زینب نے ننھے سے بچے ہونا محمد کو بھیجا کہ جاؤ اور ادب سے کہنا ماموں اور حسین نے بھیا کہا، زینب نے بھائی کہا. یہ مقام نہیں چاہتے ہو آخرت میں، مقدس سرکردی بننا نہیں چاہتے.
سید مرتضیٰ سید رضی شیخ مفید خواب میں جناب سید آدمی اتنا بڑا مقام علماء کا کہ جس طرح حبیب کو خط لکھا گیا تھا امام زمانہ شیخ کو یا آخ کے خط لکھتے ہیں میرے بھائی، جب وہ ایسا بنتا ہے تو اتنا پوروا جاتا ہے کہ بچوں بڑے ادب سے جانا اور کہنا ماموں اور زہرا کی بیٹی تجھے سلام کرتی ہے. اتنا تو صحیح تھا، لیکن اگلے جملے نے غور کو رلا دیا، ذکر بارہ بارہ کر دیا. کہا کہ دوسرا یہ کہنا کہ اور زہرا کی بیٹی تجھ سے شرمندہ ہے، بیوی آپ کی شرمندہ ہے. کا کہنا اور آج تک حسین کے گھر پہ کوئی پیاسا نہیں آیا جسے پانی نہ پلایا جائے. ہم شرمندہ ہیں آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. اور کا جگر جلدی ہونے لگا، وہ تو جانتا تھا یہ سارا پانی میرے سپاہیوں نے پی لیا تھا، لیکن کہا اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں نہیں دے پائی، لیکن زینب کا وعدہ ہے قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، نانا کو کہوں گی کہ میرے حسین کی مدد کے لیے آیا تھا، اسے جام کوثر کو پلا دے گئی. میں کہوں گا مولانا حسین ہم بھی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بی بی زینب ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے کہ قیامت کے دن علی کے ہاتھوں سے ہمیں بھی جام کوثر نصیب ہو. یہ راتیں گریے کی راتیں ہیں، رونے کی راتیں ہیں، دلوں کو کربلا لے جائیں. جتنا دل مسترب ہوگا خدا ان 10 دنوں میں بس حسین ہی یاد رہے تو دنیا کی طرف کم توجہ دیجیے. گھروں میں جائیں زیارت عاشورہ نہ بھولیے، زیارت وارثہ نہ بھولیے، 2 رکعت نماز امام حسین نہ بھولیے. کم از کم ان 10 دنوں میں اپنے وجود کو حسین کے حوالے کریں، پھر دیکھیے خدا وہ نعمتیں نازل کرے گا جو کربلا والوں پہ نازل کی. آئیے اس طرح سلام کریں جس طرح بی بی زینب نے اپنے بھائی حسین کو سلام کیا. السلام اصحاب
اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی ام رواب کو کون سنبھالتا؟ اگر کربلا میں بی بی زینب نہ ہوتی بی بی ام فروا کو کون سنبھالتا؟ واللہ اگر زینب نہ ہوتی حسین کو کون سنبھالتا؟ جب علی اصغر کا لاشا لائے تھے اس وقت بھی نافذ ذرا پہلے زینب کو بلایا کیونکہ ماں میں طاقت نہیں ننھی سی لاش ہے جب قاسم کا لاشا لائے اس وقت بھی خیمے کے ڈر سے کانپے زینب اب جلدی آ بڑی مظلوم بیوی رونے میں کبھی شرمایا نہ کرو ایسے رویا کرو جیسے سیدہ زہرا یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں بیماروں کے لیے دعا کیا کرو میرے امام زمانہ کے دل کے لیے دعا کیا کرو اللہ قبول کرے میرے مولا اس قاتل سے بدلا لے جس نے ان کے گھر کو آگ لگائی تھی جنہوں نے مسلسل پسلیاں توڑی تھی کچھ پسلیاں مدینے میں توڑی ایک گھوڑے سوار میں ابن سعد جب گھوڑا حسین کے بدن سے دوڑا رہا تھا مجھے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی کئی پسلیاں کا گلا نہ ٹوٹے کبھی فرمایا قاسم کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی میری فضا فرماتی ہے جب بھی کوئی لاش آتا تو سب سے پہلے زینب جاتے تھے ماں کو قریب نہیں آنے دیتی تھی کیونکہ ماں کیسے برداشت کرے قاسم کا لاش آیا فریادیں کر کے کہنے لگی ہائے قاسم علی اصغر کا لاش آیا کہنے لگی ہائے میرا علی اصغر سب سے پہلے خود ماتم کرتی تھی سب سے پہلے خود مرثیہ پڑھتی تھی کسی بیوی کو قریب نہیں آنے دیتی تھی لیکن فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ دونوں نے جب بچوں کے لاش ہر بیوی انتظار میں ابھی ماں بچوں پہ روئی لیکن بڑی دیر گزر گئی کہیں پہ زینب نظر نہیں فرماتی ہے میں خیمے میں گئی میرے کیا
کہا بیوی کا سر سجدہ کہ رہی ہے خدا تیرا شکر تو نے عبداللہ کی قربانی قبول کی. میں نے کہا بیوی زینب کیا بچوں کو نہیں دیکھو گے؟ اشارہ کیا فضا چلے گا بچوں کے راشتوں پہ لے آئے. کربلا کا قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا. پورے راستے میں کبھی اکبر کو دیکھ کے روتے تھے, کبھی عباس کو دیکھ کے آہ بھرتے تھے. عباس تجھے بڑا ناز تھا میری چادر دے, میری چادر دے. شام پہنچا, کہنے لگی شام والوں جس نے نبی کی زیارت کر لیا میرے اکبر کی زیارت کر لیا. کبھی ماں عباس, کبھی ماں اکبر, کبھی ماں قاسم. لیکن فضا کہتے ہیں پورے سفر میں زینب نے بچوں کی کٹی ہوئی گردن کو بھی نہیں دیکھا. جب رہائی کا وقت قریب ہوا, ظالم سارے سر زندان میں لے آئے. اکبر کا سر آیا, زینب نے کہا مجھے دو. اصغر کا سر آیا, رباب نے کہا میرا لال مجھے دو. عباس کا سر آیا, بیویوں نے سر کو گودیوں میں لینا شروع کیا. لیکن جب کے جملے بڑے سر پر ایک مرتبہ دونوں نیسی گردن آئے. زینب کبھی اکبر پہ روئے, کبھی اصغر پہ روئے, کبھی قاسم پہ روئے. سرنانے والے نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی, کوئی سر لینے کیوں نہیں آتا؟ فضا نے کہا بیوی بچوں کو نہیں لوگے, کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کیا اماں فضا زینب جو ایک مرتبہ دے دے واپس نہیں لیتے. حسین کی قبر پہ ماتم کیا, نہر فرات پہ ماتم کیا, علی اکبر پہ بنا دیا کیا. قافلہ مدینے پہنچا, بی زینب نے کہا سجاد اگر اجازت ہو میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں. بڑی مدت سے نانا کی زیارت نہیں کی. روزے کو خالی کرایا گیا. حافظہ تو بھی باہر چلے جا, میں اکیلی نانا سے ملنے جاؤں گی. ایک مرتبہ نانا کے روزے میں گئے, دروازہ بند کیا. زینب نے کلائیوں سے کپڑا ہٹایا, کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا. کہا نانا بڑی دور سے آئی ہو, نہیں پوچھو گے زینب کیا لائی ہو؟ وہ نانا تیری امت نے میری چادر چھینی ہے, وہ نانا میری کلائیوں نانا تیری امت نے مجھے ساتھ یاد مارے. نانا میرا اکبر مر گیا, نانا میرا حسین مر گیا. نانا کے روزے سے بڑا گئی. اماں فضا مجھے جنت البقیع لے کر چلو, جن سے ماں کے گھر پہ
دور رکھا اندر سے آواز آئی زینب گردہ تھا رو کے کہنے لگے اماں تو نے گردہ برداشت نہیں کیا لیکن میں نے 70 قدموں سے وہ ظالم سینے پہ سوار تھا ربنا تقبل منا انك انت